اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کا جو یہ نعت کا سلسلہ ہے اور جو جھنڈے ہیں اور ڈانس ہے، ارے یار اس کو بند کریں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ جھومو، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، گھر کو سجا رہے ہیں۔ جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ ڈانس کر رہے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی ڈانس کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں، مطلب کہ جو بریلوی ایسے کرتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن جو پبلک میں ہم دیکھتے ہیں یہی ہوتا ہے۔ میوزک، ڈی جے، نعتیں وہ چل رہے ہیں۔ جو نعت خوان ہیں ان کا بھی جو بزنس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، وہ بھی ابھی گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ نعتیں پڑھیں گے۔ تو ہم جیسے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج اس پہ میں ایک نیوٹرل ہو کے اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ میلاد جو بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یا جتنی میری ریسرچ ہے اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ اب جو میلاد کرتے ہیں، جب میلاد کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ ان کا ایک نعرہ ہے یا ان کا ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں 12 ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابلیس کے سوا سب تو خوشیاں منا رہے ہیں، مطلب کہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، وہ تو بھی دکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے جو ابلیس ہیں یا ابلیس کے جو فالوورز ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں یا ان کو بہت دکھ ہے۔ تو یہ جو ان کے جو نعرے ہیں یا ایسی جو باتیں یہ اس ٹائم پہ کرتے ہیں، تو ایک یہ ایکسٹریم ویو ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ایکسٹریم ویو آتا ہے جو دوسری پارٹی سے ہے، جن کو یہ وہابی کہتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ بدعہ ہے، یہ بدعہ ہے، یہ بدعہ ہے، تمہاری کپڑے بدعہ ہیں، میرا جو یہ مائک ہے یہ بدعہ ہے، یہ جو کیمرہ ہے یہ بدعہ ہے۔ اور وہ خود ہی سب جو مزے ہیں وہ خود ہی لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے ایک قسم کا میں نے جوک کے طور پہ کہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں کپڑے اور سب کچھ، نہیں، لیکن وہ بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ بریلوی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے جو وہابی ہے یا جو اہل حدیث ہے وہ اس چیز پہ وہ بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں۔ تو میں نیوٹرل ہو کے میں اس بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں، میرا یہ بلیف ہے کہ آپ میلاد کر سکتے ہیں۔ اب میرے بلیف سے پہلے میں جو ماشاءاللہ بریلوی ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ میں ایک قسم کا اوور ویو کر کے میں I want to present it to you، میں آپ کے سامنے میں لینا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں سر، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ان چیپٹر یونس، ٹھیک ہے، سورہ یونس میں آیا نمبر 58، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ خوشیاں منائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ has revealed to you or sent you an advice، یا ریولیشن کہہ لیں یا جو بھی، تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ آپ خوش ہو یا خوشی منائیں۔ تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ میلاد کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ صحابہ نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کیا انہوں نے میلاد کو منایا ہے، کچھ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں کیا۔ دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے منڈے پہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو انہوں نے اپنی جو برتھ ڈے ہے انہوں نے جا کے اس کو اسٹیبلش کر کے انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ تو یہ پہلی یہ دلیل دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میلاد کرتے تھے کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا ہر منڈے پہ، ہر سال نہیں سر ہر سال نہیں،
ہر منڈے پہ. تو آپ کیا ہر منڈے پہ آپ روزہ رکھتے ہیں میلاد کرنے کے لیے؟ اب یہ مطلب کہ نہیں مانتے کہ ہر منڈے پہ آپ میلاد کر سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منڈے پہ انہوں نے میلاد کیا تھا. تو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ تو آپ تو یار ہر سال کر رہے ہیں، آپ ہر سال کر رہے ہیں، آپ گھر کو سجا رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو سجایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے گھر کو سجایا تھا ہر سال یا ہر دن یا ہر منڈے؟ یا کیا انہوں نے بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے روزہ رکھا تھا؟ ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صحابہ کرام تھے حضرت معاویہ، تو وہ ایک مجمع سے وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے صحابہ کا، اور وہ بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ماشاء اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم پہ اسلام نازل کیا تاکہ ہم مسلمان بن سکے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام انہوں نے بھی میلاد کیا. تو میں سوال یہ کرتا ہوں سر کہ کیا صحابہ کرام نے کیا انہوں نے کہا تھا کہ یار آج 12 ربیع الاول ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، یا ربیع الاول جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے یا میلاد ہم منانے جا رہے ہیں، تو آپ ذکر کریں اور سب کو. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ چھوڑیں کہ ہم کب کر رہے ہیں، اگر ہم ربیع الاول میں بھی اگر ہم کر رہے ہیں نا تو ہم کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہم اس گروپ میں یا ہم اس گیدرنگ میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سیرت رسول کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بدعت وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب آپ کسی کام کو آپ ڈیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک ٹائم دیتے ہیں، آپ اس کو ایک سیکنڈ یا منٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چیز کو اتنی بار پڑھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ 10 محرم پہ کرنا یا 20 محرم پہ کرنا تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، تو یہ آتی ہے بدعت پہ. اگر آپ ایک چیز کو جنرلی آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ہر مہینے اگر آپ 2 روزے رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں آپ کو دن بھی بتاتا ہوں، سیٹرڈے سنڈے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ 2 دن روزہ رکھیں تو آپ کو جنت کی بشارت مل جائے گی. تو بات تو اچھی ہے، روزہ رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن مطلب میں نے اس چیز پہ میں نے ایک ڈیٹ فکس کر لیا ہے، ایک دن میں نے فکس کر لیا ہے، ایک مومنٹ، ایک سیکنڈ، ایک میں نے منٹ، مطلب آئی ہیو فکسڈ دس ٹو اے اسپیسیفک ڈیٹ، تو یہ چیز بدعت ہو جاتی ہے. اگر آپ جنرلی آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں اس پہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حکم نہ لگایا ہو اور میں حکم کے بغیر میں جا کے اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ چیز حرام ہے، یہ بدعت ہے. تو جیسے میں نے پوچھا کہ یہ جو صحابہ کرام تھے کیا انہوں نے 12 ربیع الاول پہ کیا تھا، یا کیا وہ جنرلی عام طور پہ جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، مطلب کہ اللہ آپ نے ہمیں اسلام پہ آپ نے ہمیں چلایا، ٹھیک ہے، یو ہیو گائیڈڈ us ٹو اسلام، تو وہ تو جنرلی کرتے تھے نا. آپ ایک اسپیسیفک ڈیٹ لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈے پہ روزہ رکھا تو ہم 12 ربیع الاول پہ ہم جلوس نکالیں گے، ہم کھائیں پیئیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد پہ وہ کھایا پیا نہیں کرتے تھے. اب ہم تھوڑی سی آگے آتے ہیں. اب جیسے آپ ماشاءاللہ میلاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میلاد پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میلاد پہ ڈانس ہوتی ہے، میلاد پہ بہت کچھ ہوتا ہے، لوگ جھومتے ہیں، ان کو وہ رقص کرتے ہیں، ان کو وجد آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں یا عشق میں یا جو بھی لفظ ہے اس میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، دے لوز their minds. تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو جب آپ کا کوئی بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بچے کی آپ برتھ ڈے کرتے ہیں، تو اگر آپ بچے کی برتھ ڈے کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یار بچے سے بھی ہم سب سے اتنے اوپر ہیں، ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا اوپر ہے، تو ہم ان کی برتھ ڈے کیوں نہ منائیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کو برتھ ڈے منانی ہے نا آپ کو برتھ ڈے منانی ہے تو آپ ایسے کیا کریں کہ جب آپ برتھ ڈے کرتے ہیں نا، میلاد کرتے ہیں نا ہر سال پہ، تو آپ
اس لائن پہ آپ ایک نعت بنائیں. اب میں آپ کو ایک سناتا بھی ہوں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اب اس پہ جو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جو یہ پڑھتے ہیں برتھ ڈے پہ، آپ اس کو آپ نعت میں آپ تبدیل کریں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نعت میں آپ تبدیل کریں اور اس کو بھی پڑھا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ منع نہیں ہے، یار میلاد منع تو نہیں ہے نا، لکھیا نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، تو ہم کر سکتے ہیں. تو ہیپی برتھ ڈے کہنا یا گانا یا اس کو نعت میں تبدیل کرنا یہ بھی منع نہیں ہے، تو آپ ضرور کریں پھر. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹون کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سچ میں کریں، لیکن یہ ٹون پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ میلاد 12 ربیع الاول پہ ہم کرتے ہیں، یا ربیع الاول جو مہینہ ہے ہم اس پہ کرتے ہیں، یہ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس مہینے میں وہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو الٹ ملتا ہے. اب میں آپ کو ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہے جس کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پیران پیر ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث العظم ہے، یہ امام العظم ہے، یہ غوث پاک ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ پیران پیر ہیں، یہ ان کا رتبہ بہت اوپر ہے، بہت مطلب ہائی. لیکن وہ اپنی کتاب میں غنیۃ الطالبین میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10 محرم پہ وہ پیدا ہوئے تھے. 10 محرم. تو آپ کا پھر کام بنتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو پیر ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم غائب بھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا ان کے پاس علم غائب بھی ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان کی بھی بات مانیں نا، کیونکہ یہ علم غائب والے ہیں، ان کو اللہ نے وہ پاورز دی ہوئی ہیں. تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان کی بات سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے. اور اگر آپ یہ بات نہیں ماننا چاہتے تو آپ یہ کلیم یا آپ دعویٰ کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ اس بات میں وہ غلط تھے. تو یہ میں نے ایک قسم کا اوور ویو میں نے دیا ہے کہ یہ جو کیسی یار یہ دلیلیں دیتے ہیں، جو دلیلیں اس پہ فٹ ہوتی نہیں ہیں. اب میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ میلاد کو آپ جنرل رہنے دیں. اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ جنرلی آپ پڑھیں قرآن. اگر آپ کو سیرت رسول آپ کو بیان کرنی ہے تو آپ جنرلی کریں. ٹھیک ہے، میلاد کا یار مطلب ہی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مقصد ہی یہی تھا کہ ہم قرآن اور سنت پہ ہم چلیں. ٹھیک ہے، جو بندہ ان 1 year 365 days وہ سنت پہ چلتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں اپنے گھر کا جو ماحول ہے میں سنت کے مطابق میں چلاؤں. اپنے جو بہن بھائی ہیں، جو امی ابو ہیں، جو بچے ہیں، جو وائف ہے، جو بھی ہے، ان کو میں ساتھ لے کر میں سنت پہ چلوں. تو مین مقصد تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے، مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی لائف کو قرآن اور سنت پہ ہم چلائیں. تو یہ ہمارا میلاد ویسے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سنت پہ اس وجہ سے ہم چلتے ہیں کیونکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ویسے بھی ہمارا میلاد ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی اسپیشل چیز کرنی ہے تو آپ اس کو جنرل رکھیں اور قرآن پڑھیں اور سیرت اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں ہم جلوس پہ جاتے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. باقی کا میں جو ہماری جو نارمل پبلک ہے، جو عوام ہے ہماری، جو اس ٹائم پہ وہ کرتے ہیں میلاد کرتے ہیں، وہ بھی جلوس نکالتے ہیں اور میلاد کی جو پارٹیز ہیں سب کچھ وہ رکھتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ جو عام دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آپ باتیں کرتے ہیں، وہ چگلیاں کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ایک شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک شادی ہوتی ہے تو شادی کے دنوں پر یہ سب سنت سب اسلام یہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کو بھول جاتے ہیں، یہ سنت کو بھول جاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھول جاتے ہیں. شادیوں پہ جو شادی ہے، جو آپ کا جو ادھورا جو دین ہے اس کو مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بھول جاتے ہیں اور اپنی جو شادیاں ہیں ان پہ جو ہماری جو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں، ان کو وہ بے پردہ کر کے ان کو کہتے ہیں آپ سٹیج پہ بیٹھیں. ٹھیک ہے، یہ ایسی یہ باتیں کرتی ہیں عام دنوں پہ. لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم میلاد کریں. میں یہ پوچھتا ہوں
ایم سوری فار مائی لینگویج، ٹھیک ہے، لیکن آپ کس بوتھیوں سے آپ میلاد کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کس بوتھیوں سے آپ میلاد کر رہے ہیں کہ ہم میلادی ہیں، ہم سنت پہ چلنے والے؟ آپ کیسے سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں جبکہ آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے جو مسئلے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو اب عزت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں آپ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو آپ کون سا میلاد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ دھوکہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ شو آف کرنے کے لیے، یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ یار دیکھو ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، جبکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں نے بتایا ہے کہ جو بندہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، کزنز کے ساتھ وہ بد سلوکی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ اس بندے کی مطلب کہ اس بندے کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے سوچا، میں نے آج ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے تو تاکہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ اسٹے نیوٹرل، ٹھیک ہے، اسٹے نیوٹرل، دا مین پوائنٹ از اسٹے نیوٹرل، ڈونٹ گو ٹو دی ایکسٹینٹ as the اہل حدیث and don't go to the extent of some of these بریلویز، ٹھیک ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس چیز یا جس کام کا حکم ہم نے نہ دیا ہو وہ کام رد ہے، وہ کام مردود ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ کی آگ میں ہے۔ تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو میلاد کرنا ہی ہے تو اس کو آپ جنرلی آپ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ابھی میں نے یہ میسج دیا ہے، یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کو اس بات سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو، اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، اگر میرے زبان سے کوئی الفاظ ایسے نکل گئے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی معافی دے دے۔